حضرت علی علیہ السلام کی شہادت امت کے لیے بہت بڑا افسوس کن واقعہ۔ السلام علیکم ناظرین، میں سید فیضان قطبی آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، اور مولا علی علیہ السلام کی شہادت کے اس موقع پر تمام سادات اکرام اور مولائیوں کی بارگاہ میں پرسہ پیش کرتا ہوں۔ آپ کے قاتل کا نام عبد الرحمن ابن ملجم ملعون تھا، جو حدیث شریف کے مطابق امت کا بدترین فرد ہے، اور آپ کی شہادت کا مختصر واقعہ یوں ہے۔ یہ ابن ملجم مصر کا رہنے والا تھا، اور جو لوگ قتل حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مصر سے آئے تھے، تو یہ ابن ملجم بھی ان کے ساتھ آیا تھا۔ پھر وہاں سے کوفہ آ گیا اور توبہ کر کے لشکر شیر خدا میں شریک ہو گیا۔ جنگ نہروان کے فتح کے بعد ابن ملجم اہل کوفہ کو خوشخبری سنانے گیا، تو اس وقت موقع پر کوفہ میں اس کی ایک عورت قطامہ نامی سے ملاقات ہوئی۔ یہ قطامہ پورے عرب بھر میں حسین و جمیل مشہور تھی۔ ابن ملجم کی نظر جیسے ہی اس عورت قطامہ پر پڑی تو اس کا عاشق ہو گیا، اور باتوں باتوں میں ابن ملجم قطامہ سے پوچھ بیٹھا، کیا تو مجھ سے شادی کرے گی یا نہیں؟ قطامہ نے کہا، چاہتی ضرور ہوں، مگر میری کچھ شرط ہے جو پوری کرنے والا اب تک مجھے ملا ہی نہیں۔ ابن ملجم نے کہا، وہ کیا شرط ہے؟ قطامہ رونے لگی اور یوں کہنے لگی، اے ابن ملجم، لشکر علی نے جنگ نہروان میں میرے 12 رشتہ دار قتل کیے ہیں۔ جب سے میں نے اپنا مہر 3 باتوں کو رکھا ہے، 3000 درہم نقد لوں گی، ایک حسین و جمیل کنیز خدمت کے لیے لوں گی، قتل علی پر راضی ہوں گی۔ ابن ملجم نے کہا، 2 شرط تو ممکن ہے، مگر مولا علی شیر خدا کا قتل کرنا یہ بڑی زبردست شرط ہے۔ قطامہ نے کہا، درہم اور کنیز کی شرط چھوڑ دوں گی، لیکن سب سے بڑی شرط یہی ہے، یعنی قتل علی۔ ابن ملجم نے غور و فکر کے بعد کہا، اچھا قطامہ، میں تیار ہوں، مگر صرف ایک ہی بار وار کروں گا، یعنی ایک بار تلوار مارنے کا ذمہ دار ہوں۔ قطامہ نے کہا، اچھا ٹھیک ہے، ایک ہی بار وار صحیح۔ پھر قطامہ بولی کہ اے ابن ملجم، اپنی تلوار مجھے لا کر دے۔ چنانچہ ابن ملجم نے اپنی تلوار لا کر اسے دے دی۔ قطامہ نے اس تلوار کو زہر آلودہ بنا دیا۔ کچھ دن بعد ابن ملجم اس کے پاس آیا، اور قطامہ نے وہ تلوار اسے دے دی۔ ابن ملجم نے اپنی مدد کے لیے شبیب بن بحرہ اور وردن تیمی کو تیار کر لیا۔ رمضان شریف کی ایک رات کو حضرت علی علیہ السلام مسجد میں تشریف لائے۔ دیکھا کہ اہل کوفہ مسجد کے چاروں طرف پہرہ دے رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا، قیدیوں کے جیسی کیا حفاظت ہے، تقدیر الہی مٹ نہیں سکتی، جو ہونا ہے وہ ہوگا، اور ضرور ہوگا۔ تم لوگ جاؤ یہاں سے، اور اپنے اپنے گھروں میں آرام کرو۔ وہ سب مجبور ہو کر اپنے اپنے گھر میں چلے گئے، اور آپ تن و تنہا مسجد کوفہ میں رات بھر عبادت الہی میں مشغول رہے۔ پھر آپ نے فجر کی اذان دی اور سنت فجر میں مشغول ہو گئے۔ ابن ملجم اپنے دونوں ساتھیوں کے ساتھ زہر آلودہ تلوار لے کر لپکا۔ ابھی آپ نے ایک ہی رکعت ادا کیے تھے کہ اس خبیث نے وار کیا۔ وار اس مقام پر لگا جہاں پہلے جنگ خندق کا زخم تھا۔ وہی زخم کھل گیا اور سر مبارک سے مغز باہر آ گیا۔ اللہ اللہ! خبیث ابن ملجم وہاں سے بھاگا اور پکارتا چلا، افسوس! امیر المومنین شہید ہو گئے۔ تمام اہل کوفہ مسجد میں بھر گئے۔
دیکھا کہ حضرت شیر خدا علیہ السلام اپنی خون آلودہ ریش مبارک پر ہاتھ پھیر رہے ہیں اور فرما رہے ہیں کہ اسی طرح میں دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں جاؤں گا، سیدہ فاطمہ زہرا سے ملوں گا، چچا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کروں گا، یہی حلیہ اپنے بھائی جعفر کو دکھاؤں گا۔ ادھر وہ دونوں شبیب اور وردن تیمی لوگوں کے ہاتھوں قتل ہوئے اور ابن ملجم حضرت علی علیہ السلام کے حکم سے قید میں ڈالا گیا۔ آپ 19 رمضان زخمی ہو کر 21ویں شب کی آغاز میں عالم دنیا سے وصال فرما گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔